بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے تو انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ فرشتے نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو کہ کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کہنے لگے، ملک الموت، اجل اجل، جلدی کر، روح قبض کر مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جلد سے جلد اپنے اللہ کے حضور جا پہنچیں اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیر سے کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند سیکنڈ میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک یا بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی ہی کرتا ہے اور انتہائی مشکل سے کچھ لفظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ میں اس گھڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈوں سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ گنہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔